آج جو دنیا ایران کو دیکھ رہی ہے، ایک نیوکلیئر پاور، امریکہ اور اسرائیل کا سخت مخالف، لیکن کیا آپ جانتے ہو کہ یہ ملک کبھی دنیا کی سب سے بڑی طاقت تھا؟ یہ کہانی ہے ایران کی، ایک ایسی سرزمین کی جہاں سے تاریخ کے سب سے بڑے بادشاہ اٹھے، اور پھر اسلام نے اس سرزمین کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ کبھی اس سرزمین کو پرشیا کہا جاتا تھا۔ یہ دنیا کی سب سے پرانی اور طاقتور سویلائزیشنز میں سے ایک تھی۔ یہاں سائرس دی گریٹ جیسے حکمران ہوئے، جنہوں نے ایک ایسی سلطنت بنائی جو ایشیا سے لے کر یورپ تک پھیلی ہوئی تھی۔ پھر ڈاریس جیسے بادشاہ آئے، جنہوں نے نظام، قانون اور گورننس کا ایسا سسٹم دیا جو اپنے دور سے بہت آگے تھا۔ لیکن اس وقت یہاں اسلام نہیں تھا۔ لوگ ایک پرانے مذہب کو فالو کرتے تھے جسے زوروسٹرینزم کہا جاتا تھا، جہاں آگ کو پاک سمجھا جاتا تھا اور روشنی اور اندھیرے کی لڑائی کو زندگی کا اصل مقصد مانا جاتا تھا۔ پھر وقت بدلا، عرب کی ریگستان سے ایک آواز اٹھی، توحید کی آواز، اور وہ آواز دھیرے دھیرے پوری دنیا میں پھیلنے لگی۔ 7ویں سینچری میں اسلام پرشیا تک پہنچ گیا، اور پھر وہ لمحہ آیا جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ سسانین ایمپائر، جو اس وقت کی سب سے بڑی سپر پاور تھی، مسلم لشکروں کے سامنے آئی۔ یہ صرف تلواروں کی جنگ نہیں تھی، یہ دو نظاموں کی ٹکرار تھی۔ ایک طرف پرانی سلطنت اور دوسری طرف ایک نیا پیغام، اور پھر سسانین ایمپائر گر گئی۔ لیکن اصل تبدیلی اس کے بعد آئی۔ ایران کے لوگ دھیرے دھیرے اسلام کے قریب آنے لگے۔ یہ تبدیلی زبردستی نہیں تھی، بلکہ اخلاق سے آئی، انصاف سے آئی، اور اس پیغام سے آئی جو برابری اور ایک اللہ کی بات کرتا تھا۔ وقت کے ساتھ ایران صرف مسلم نہیں بنا، بلکہ اسلام کی علم کی دنیا کا مرکز بن گیا۔ اسی زمین سے ایسے عظیم اسکالرز پیدا ہوئے جنہوں نے اسلام کو سمجھنے اور سمجھانے میں پوری دنیا کی رہنمائی کی۔ انہوں نے حدیث، فقہ، فلسفی اور سائنس میں ایسے کام کیے جو آج بھی دنیا فالو کرتی ہے۔ یہ وہ دور تھا جہاں علم اور ایمان ساتھ ساتھ چل رہے تھے، لیکن تاریخ کبھی سیدھی لائن میں نہیں چلتی۔ صدیاں گزر گئیں، اور پھر ایران میں ایک نیا دور شروع ہوا، صفوید ایمپائر کا دور۔ یہ ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ اس دور میں ایران نے اپنی پہچان بدل دی اور اپنے آپ کو آفیشلی شیعہ اسلام اسٹیٹ بنا لیا۔ یہ فیصلہ صرف مذہبی نہیں تھا، بلکہ سیاسی بھی تھا۔ اسی نے آج کے ایران کی بنیاد رکھی، اور یہ وہ چیز ہے جو آج بھی مڈل ایسٹ کی سیاست کو افیکٹ کرتی ہے۔ اس کے بعد ایران نے بہت سی مشکلیں دیکھیں، اندرونی بغاوتیں، باہر کی طاقتوں کا پریشر۔ رشیا اور برٹین جیسے ملکوں نے اس زمین پر اپنا اثر جمانے کی کوشش کی۔ ایران کبھی اٹھتا، کبھی گرتا، لیکن پھر 20ویں سینچری آئی، اور ایک اور بڑا موڑ آیا۔ ایران پر ایک بادشاہ کی حکومت تھی، ماڈرنائزیشن ہو رہی تھی، لیکن لوگوں کے اندر بے چینی بھی بڑھ رہی تھی۔ اور پھر 1979 کا ایرانین ریولوشن آیا۔ سڑکوں پر لوگ نکلے، عوام نے آواز اٹھائی، اور ایک پورا نظام بدل گیا۔ شاہ کی حکومت گر گئی، اور ایران ایک اسلامک ریپبلک بن گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے ماڈرن ایران کو جنم دیا۔ اب ایران صرف ایک ملک نہیں رہا تھا، بلکہ ایک آئیڈیالوجی بن چکا تھا۔ لیکن کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ آج ایران دنیا کی سیاست کا ایک سینٹرل کردار ہے۔ ایک طرف امریکہ، جو دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے، دوسری طرف اسرائیل، جو مڈل ایسٹ میں اپنی جگہ مضبوط کر رہا ہے، اور بیچ میں ایران، ٹینشن بڑھتا جا رہا ہے۔ ہر روز نئے سینکشنز، نئے کانفلکٹس اور نئے خطرے۔ کبھی نیوکلیئر پروگرام پر بات ہوتی ہے، کبھی ریجنل انفلوئنس پر، کبھی پراکسی وارز، کبھی ڈائریکٹ تھریٹس۔ دنیا ایک نئے موڑ پر کھڑی ہے۔ لیکن اگر ہم اس سب کو گہرائی سے دیکھیں تو یہ صرف آج کی کہانی نہیں، یہ صدیوں پرانی تاریخ کا سلسلہ ہے۔ سلطنتوں کا عروج، پھر زوال، مذہب کا اثر اور سیاست کا کھیل۔ ایران کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ طاقت ہمیشہ چینج ہوتی رہتی ہے، لیکن عقیدے اور سوچ وہ چیزیں ہیں جو تاریخ کو شیپ دیتی ہیں۔ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ظلم کے خلاف کھڑے ہو، لیکن ساتھ ہی یہ بھی سکھاتا ہے
کہ فتنہ اور فساد سے بچنا ضروری ہے۔ ہر جنگ جیت نہیں ہوتی اور ہر ہار آخر نہیں ہوتی۔ آج جب ہم ایران کو دیکھتے ہیں تو صرف ایک ملک نہیں دیکھتے، بلکہ ایک لمبی تاریخ، ایک گہرا ماضی اور ایک مشکل مستقبل دیکھتے ہیں۔ اور پھر وہی سوال سامنے آتا ہے، آگے کیا ہوگا؟ کیا یہ ٹینشن ایک بڑی جنگ میں بدلے گی یا دنیا کوئی نیا راستہ نکالے گی؟ کیا تاریخ پھر اپنے آپ کو دہرائے گی یا ایک نیا دور شروع ہوگا؟